سرمن جو میں دینے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے چلڈرن آف لائٹ، نور کے فرزند۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یسایہ 9 باب اس کی دوسری آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے افسیوں 5 باب اس کی 6 سے 14 آیت، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب 5 سے 11 آئے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات کو ہی متوالے ہوتے ہیں، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خواب پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں، وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے لیے جئیں، بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ لاسٹ حوالہ دیکھیں گے پہلا پطرس اس کا 2 باب 9 سے 10 آئے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آج کا کلام جو کہ چلڈرن آف لائٹ، نور کے فرزندوں کے حوالہ سے ہے، اس جہان کے اوپر تاریکی کا غلبہ چھایا ہوا تھا، گناہ کا راج تھا، اور اس تاریکی کی وجہ انسان ہی تھا جس نے اپنے طور طریقے بگاڑ لیے تھے اور خدا کی راہوں کو چھوڑ کر اس نے اپنی راہوں اور شیطان کی راہوں کو اپنا لیا تھا، اور اس تاریکی کے اس تسلط کو لیے خدا نے اپنے عظیم منصوبے کے تحت اپنے بیٹے کو اس عرض پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اس کے پلان کا شروع سے ہی حصہ تھا، اور اس کے لیے اس نے ایک خاص وقت مقرر کیا، اور اس مقرر وقت کے اوپر اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا۔ نور کو تاریکی پر فضیلت حاصل ہے، جیسے حکمت کو حماقت کے اوپر فضیلت اور افضلیت حاصل ہے، اسی طرح تاریکی اور نور کا کوئی جوڑ نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، وہ کلام جو ابتدا سے چلا آیا ہے، اس کلمے نے مجسم ہو کر اور وہ بیٹے کی صورت میں ہمیں بخشا گیا، اور یسوع نے اس دنیا میں جنم لیا، اور وہ نور، وہ ایسا نور جو نوروں کے باپ سے نکلا ہے، وہ نور ہمارے درمیان آن موجود ہوا، اور اس نور کو اس دنیا کی تاریکی جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس پر تاریکی کا راج تھا، شیطان نے اس کو جگہ رکھا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نور جو آسمانوں سے ہے، آسمانوں سے زمین پر اتر آیا، اور اس نے چرنی میں جنم لیا۔ اب گویا نور کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، وہ کیسی نورانی رات تھی جس میں اس نے جنم لیا، اور یہ
نورانی چہرہ جو نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ چرنی میں آ گیا اور نور کی ہر طرف بارش ہو رہی تھی. فرشتے حمد و ثنا گا رہے تھے. عالم بالا پر ہوشانہ کا گیت گایا جا رہا تھا کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے درمیان میں تاریکی کو مٹانے آ چکا تھا. دیکھتے ہیں چمک ستارہ جو کہ کی رہنمائی فرما رہا تھا اور اس کا تعقب کرتے ہوئے وہ اس نور کو جس کو وہ تلاش کر رہے تھے وہ اس تک آن پہنچے. اور جب انہوں نے اس نورانی چہرے کو دیکھا جو اس تاریکی کو مٹانے آیا تھا سجدہ کیا اور سونا اور ملبان اس کی نظر کیے. گویا میرے عزیزوں یہ ایک ایسا منظر تھا جو ہر طرف ہمیں نور کی برکھا نظر آ رہی ہے. نور ہی نور نظر آ رہا ہے کیونکہ روشنی جس سے منعکس ہوتی ہے جس سے نکلتی ہے وہ خود زمین پر تاریکی کو مٹانے آ چکا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح کے اس جنم کے بعد اس کی نشو و نما اور بڑھوتری کا عمل شروع ہوتا ہے اور یسوع 12 سال کی عمر میں ہیکل میں کھو جاتا ہے. اور جب اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آتے ہیں تو اس کو بات چیت کرتے اور بیٹھا ہوا پاتے ہیں اور سب اس کی باتوں سے دنگ اور حیران تھے کہ یہ 12 سال کا لڑکا کس طرح حکمت کی باتیں کرتا ہے. گویا اب نور کے پھیلاؤ کا وقت آن پہنچا ہے. نور پھیلنے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ابھی یہ بچہ جو 12 سال کی عمر میں ہی تھا ایسی باتیں کر رہا ہے کہ لوگ دنگ ہیں. کیا یہ مریم یوسف کا بیٹا نہیں؟ کیا یہ وہی یسوع نہیں؟ یہ کیسے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کے پاس یہ حکمت کہاں سے آئی؟ یہ نور کی باتیں کہاں سے آئی؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا مجھے باپ کے گھر رہنا ضرور نہیں؟ وہ جہاں سے ڈرائیو ہوا ہے جہاں سے نکلا ہے اپنے باپ سے اس کے گھر میں ہے اور 12 سال کی عمر سے ہی اس نے ان باتوں کو سچائی کی باتوں کو خوشخبری کا بیان اور جس مقصد کے لیے وہ آیا اس کے سلسلے کا آغاز کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح حکمت میں قد و قامت میں اور انسان کی اور خدا کی مقبولیت میں ترقی کرتا چلا گیا. اسی بشارت اور خوشخبری کو دیتا ہوا اپنی زمینی زندگی اور زمینی خدمت کا باقاعدہ آغاز کیا اور اپنی اس زمینی خدمت کے آغاز میں ہی اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. گویا نوروں کے باپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ میں باپ کو ریفلیکٹ کرتا ہوں, نوروں کے باپ کو, اور میں دنیا کا نور ہوں. گویا جب وہ چلتا اور پھرتا ہوا ان یروشلم کی گلیوں میں اور وہ ناصری کلام دیتے ہوئے خوشخبری بیان کرتے ہوئے گزرتا تو اس کی واک ٹاک اور اس کی پریزنس میں ایک نور چھلکتا اور جیسے ہی وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا تو وہ جو بھی باتیں کہہ ہی رہا کہ میرے پاس جو آتا ہے میں اس کی جوتی اٹھانے کے لائق نہیں, میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور تمہیں آگ سے اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاپ اس کے ہاتھ میں ہے اور بھوسے کو تو وہ آگ میں جلائے گا اور گیہوں کو وہ جمع کرے گا. اور وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اٹھی اور اس نے یسوع کو اپنے پاس آتے دیکھا اور وہ دیکھ کر وہی دنگ رہ گیا
کہ نور آ رہا ہے، اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ میں تو اس کی جوتی اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، اب یسوع مسیح خود میرے سے بپتسمہ لینے آ رہا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح رقص بازی کو پورا کرنا ہے، اب اسے ہونے دے۔ اور جیسے ہی وہ بپتسمہ لے کر اوپر پانی سے نکلا کبوتر کی صورت میں، روح قدس اس پر آ ٹھہرا اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ نوروں کے باپ نے کہا یہ نور آ چکا ہے۔ اب میرے عزیزو، اس زمینی خدمت میں اس نور کے پھیلاؤ کا وقت جو شروع ہو چکا تھا، یسوع نے اپنے شاگردوں کا چناؤ شروع کیا اور اس نے 12 شاگردوں کو چنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی جیسے وہ گزرتا ان راہوں سے ہوتا ہوا جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی جو کہ رسول لے رہا تھا، جیسے ہی وہ کمپیشن والی نظر یسوع کی نظر اس پر پڑی تو اس کے بدن میں ایک تبدیلی ہو، اور وہ یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو۔ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی اور اس نور کو دیکھتے ہوئے طریقی ایک منٹ میں دور ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ پترس اور اندریاس کے پاس گیا جو کہ مچھلیوں پکڑے تھے، اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی یسوع نے ان کو دیکھا اور کہا میرے پیچھے ہو لے، انہوں نے اپنے جال وہیں چھوڑے اور کوئی دوسری بات نہیں کی، کیونکہ تاریکی جو چھائی تھی انہیں نور نظر آ رہا تھا، انہوں نے نور کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لے۔ اب میرے عزیزو، وہ بات جو یہ سایہ کی بابت کہی گئی تھی، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کی سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا، اور یہ وہی نور تھا جو اب ان پر بتاج سے چمک رہا تھا۔ اب اس نور کو اور بڑھنا تھا، اس کی تیزی اور محسوس کرنی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کلام کی بشارت اور خوشخبری کو عام کرنے کے لیے جس کام کو وہ کرنے آیا تھا اس نے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور اس نے اپنی معجزانہ قدرت کا آغاز کر دیا، اور اس کلام سے اس نے روحوں کو جیتنا شروع کیا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ یہ خوشخبری شیئر کرنا شروع کی۔ 4000 اور 5000 کو کلام سنایا، تمثیلوں میں بات کی، پہاڑی واس کیا، اور ان تمام چیزوں سے اس نے خدا کی اس خوشخبری کو عام کیا جس کو وہ پھیلانے کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ اور یہ نور کی باتیں، یہ روشنی کی باتیں جو کہ تاریکی کو جدا کرتی ہیں، ان کا بیان اور آغاز کیا، اور پھر اپنی معجزانہ قدرت کو دکھانا شروع کیا۔ اور یہ معجزانہ قدرت فقط وہی دکھا سکتا ہے کیونکہ وہ نوروں کے باپ سے نکلا ہے، اور یہ نور تاریکی کو مٹانے آیا ہے، اور وہ ایسے معجزات رونما ہونے لگے جو کہ کبھی کسی نے نہ دیکھے نہ سنے، اور ان کا بیان وہ ان کو نظر آنے لگ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنم کے اندھے کو شفا دی۔ اس نے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا یہ گناہ اس سے ثابت ہوا ہے یا اس کے ماں باپ سے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب اس جنم کے اندھے کو دیکھا جس کے آئی بالز نہیں تھے، اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا اور اس نے مٹی کو سانا تھوک کر اور اس کے اوپر اس کی آنکھوں کے بل مر کو کہا کہ شلوت میں ڈولے، اور جیسے ہی اس نے یہ کیا نور گویا
اس نے دیکھ لیا نور اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کو نور بخش دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نور پھیلنا شروع ہو چکا ہے اور مختلف معجزات وقوع میں آ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گلادینیوں کے ملک میں جب جا رہا تھا تو وہاں قبروں سے دو بدرو گرفتہ اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ وہ ایسے ترک تھے کہ کوئی اس راہ سے گزر نہ پاتا، لیکن جب یسوع وہاں آیا تو دیکھا تو انہوں نے کہا اے مسیح تو ہمیں کیوں عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ وہ ایون اسپرٹ اور وہ لشکر جو اس کے اندر تھا فوراً اس میں سے نکل گیا اور وہ اس ہال کے اندر منتقل ہو گیا۔ نور نے اس تاریکی کو نکال کر باہر کر دیا اور وہ بدرو گرفتہ آزاد ہو گئے۔ اب وہ یہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سارے کام وہ روح کی مدد سے، اور روح کے خلاف اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں۔ گناہ گاروں کو بچانے آیا ہوں میں، وہ جو نور میں چل رہے ہیں ان کے لیے نہیں، تاریکی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تاریکی مٹ جائے۔ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، اس لیے مجھے ان کے درمیان ہونا ضرور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حضرت کے اس حوض کے پاس 38 برس سے ایک لاچار شخص موجود تھا۔ وہ نور اس کے قریب آ گیا تو پھر بیت حضرہ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ یسوع نے کہا اپنی چرپائی اٹھا اور چل۔ پھر اس نور نے تاریکی کو 38 سال سے اس کے اوپر تھی، اس کو پال مار میں مٹا دیا۔ پھر ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، گرتی پڑتی ڈگمگاتی ہوئی اس بھیڑ کے اندر یسوع کے پاس کسی طرح پہنچ گئی اور وہ اس ایمان پہ کھڑی ہو چکی تھی کہ جیسے ہی میں اس کے پوشاک کے کنارے کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ گویا نور وہ پوشاک کی طرح اوڑے پھرتا ہے، اس کے اندر سے وہ پاور نکلتی ہے اور جیسے ہی اس ایمان کے موافق اس نے اس کے کنارے کو، اس کے کپڑے کے کنارے کو چھوا تو وہ فوراً شفا پا گئی۔ یسوع نے کہا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ اس کے شاگردوں نے کہا بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے، اے استاد، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا۔ نور کو پتا ہے کہ تاریکی دور ہو رہی ہے۔ وہ جو 12 برس سے تاریکی کی اس بیماری کے اندر مبتلا تھی اور اس نے تمام مالوں کو دکھا لیا تھا اور بہت سا پیسہ بھی خرچ کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس نور کے قریب گئی تو اس نے شفا کو رسیو کر لیا۔ یہ میرے عزیزوں اس نور کی پہچان ہے جس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے جو کہ نور کے اوپر میسر ہے۔ نور اس سے نکلتا ہے، پاور اس سے نکلتی ہے، جلال اس سے نکلتا ہے، اور یہی وہ قدرت اور قوت ہے جس کی بدولت یہ معجزات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اور جب بھی یسوع کسی بیمار کو دیکھتا تو ترس سے بھر جاتا۔ یہ وہ پیشن اور کمپیشن ہے جس کی وجہ سے وہ شفا کو بانٹتا، اور پھر وہ ترس والی نگاہ جیسے ہی کسی بیمار شخص پر پڑتی تو وہ شفا پا جاتا۔ یوحنا نے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ وہ دریافت کریں اور پوچھیں یسوع سے کہ کیا آنے والا وہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ یوحنا کو بتاؤ، لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس کا بیان جا کر اس سے کرو اور خوشخبری کو عام کیا جاتا ہے۔ گویا اس کو بتاؤ کہ کیسے تاریکی
دور ہو رہی ہے اور نور پھیل رہا ہے. موجوں کے وسیلہ زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور لوگ بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں. اور فرق وہ بدنی شفا نہیں دیتا بلکہ وہ زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے. ایک وہ عورت جو زنا میں پکڑی گئی جب وہ ہیکل میں بیٹھا تعلیم دے رہا تھا تو لوگوں نے اسے کہا کہ اس کو موسیٰ کی شریعت کے موافق سزا کیا جائے. لیکن یسوع نے زمین پر کچھ لکھنا شروع کیا اور کہا اگر تم نے سے کسی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر اس کو پتھر مارے ورنہ نہ مارے. اور جیسے ہی وہ لکھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد یسوع اور وہ عورت وہاں رہ گئی. تمام بھیڑ دور کیونکہ ہر ایک تاریکی اور تاریکی نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ جو گناہ میں تھے اس پر جس پر وہ الزام لگا رہے تھے جب انہوں نے اپنے گناہ کو اس نور کے سامنے ریفلیکٹ ہوتے دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. وہ عورت اس کو یسوع نے کہا پھر یسوع نہ صرف دیتا بلکہ زندگیاں تبدیل کرتا. اور پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں ایک اور بات. چلو جب یسوع شمعون فریسی کے گھر تھا تو وہاں آ گئی اور آ کر اس کے پاؤں میں اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں کو بھگو دیا اور بالوں سے صاف کرنے لگ گئی. اور وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ یہ اگر کبھی ہوتا تو جان جاتا کہ یہ ایک بدچلن عورت ہے. لیکن یسوع نے اس کو ایسا کرنے دیا کیونکہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے اس نے زیادہ پیار اور محبت دکھائی. اور وہ فقط ابن خدا نور ہی سالو کر سکتا تھا, دور کر سکتا تھا. اور اس نے اس عورت کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, اب گناہ مت کرنا. گویا یسوع ہی گناہ سے نجات دے سکتا ہے, وہی بدنی شفا دے سکتا ہے اور وہی نجات میں داخل کر سکتا ہے. یہ اور کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ تاریکی کو فقط مٹانے نوروں کے باغ سے نکل کر وہ اس زمین پر آیا تاکہ اس تاریکی کو مٹا دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب غتسمنی باغ میں دعا کرنے گیا اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. تاریکی کا غلبہ آ چکا تھا اور ڈیول فورسز اپنا ورک کر رہی تھی اور اس تمام کرب میں مصیبت میں وہ پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آگے بڑھتا ہوا صلیب کے دکھ کو سہا, صلیب کو اٹھایا, گلگتہ پر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور جیسے ہی اس نے اپنی جان کو پیش کیا تو تاریکی کا یہ سلسلہ اور یہ غلبہ اور یہ تسلط جو کہ اس دنیا پر چھایا ہوا تھا مٹ گیا. اور یہ ایسا تسلط تھا جس کو وہ مٹانے کے لیے آیا تھا اور ساری دنیا کے لیے اس نے اپنی جان کو پیش کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا اور جب یہ تمام مقصد کمپلیٹ ہونے چلے جا رہا تھا تو روشنی اب نیا سورج طلوع ہونا شروع ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نور پھیلنا شروع ہو چکا تھا. اور صلیب کے اوپر اس ڈاکو کا اقرار کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ
کہ کیسے اس نے جب اپنے درمیان میں دیکھا تو اقرار کیا. ہم صوبے دار کا اقرار بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا، اس نے جب اس نور کو دیکھا اس نے کہا یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر جیسے ہی اس نے اپنی جان دی اور کہا اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ہیکل کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور نوروں کے باپ سے وہ جدائی جو عمل میں آ چکی تھی، اب وہ یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر دوبارہ اس نوروں کے باپ سے ہمارا ملاپ کروا دیا. اب ہم تاریکی میں نہیں رہنے والے تھے بلکہ ہماری رسائی نور تک ہو چکی تھی. اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر اپنا خون بہا کر اپنے بدن کو چھید کر اس نور کی رسائی کو ممکن بنایا تھا. اس گریٹ کمیشن کو پھیلانا ہمارا مقصد ہے. اس نے تو اپنی جان پیش کر دی ہے، اس نے تو خون بہا دیا ہے. اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس کے کلام کو لے کر گلی گلی گاؤں گاؤں کوچے کوچے جائیں اور جو نور اس زمین پر نور آنے آیا تھا اور نور کے باپ سے اس نے ہمارا میل کلا کے ہماری رسائی کر دی. اب اس نور کو عام کرنا، پھیلانا ہمارا مقصد ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پولس رسول جو کہ ساؤل کہلاتا تھا، کیسے اس کی زندگی تبدیل ہوئی. جو دمشق پہ جا رہا تھا اور جب وہ جا رہا تھا تو راستے کے اندر نور کے بادل نے اس کو گھیر لیا اور اس کی آنکھیں چندھا گئیں اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. وہ جو پہلے قتل و غارت کرتا تھا، یسوع مسیح کو ستاتا تھا، اب یسوع مسیح نے اس کو کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ان کو کچھ نظر نہ آیا، بس آواز سنائی دی. اور پولس رسول نے جیسے ہی یہ آواز اور اس نور کو جو ان کے ارد گرد آن کھڑا ہوا تھا دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ چھلکے اس کے گر گئے جو کہ تاریکی کی طرف اس کو لے کر جا رہے تھے اور وہ تاریکی کو فالو کر رہا تھا. اس نے اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ساؤل سے پولس کہلایا، غیر قوموں کا وہ رسول کہلایا. اور اس نے پھر ایک بھی دن کبھی پیچھے نہیں ہوا، جس دن کمزور ہوا اس دن زور ہوا اور آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا گیا. وہ نور اس نے دیکھ لیا تھا، وہ نور اس نے محسوس کر لیا تھا، وہ نور اس نے دل میں اتار لیا تھا. اب اس نور کی بشارت دینا اس کا کام تھا. اب یہ نور رکنے والا نہیں، یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا. یہ ایک ایسا نور ہے جو دلوں میں اترتے ہی تسلی، اطمینان فراہم کر دیتا ہے. جو تاریکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج بھی یہ ویسے ہی کام کرتا ہے. یسوع آج بھی اسی طرح زندگیاں تبدیل کرتا ہے جیسا وہ اس وقت کرتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں ایسی ٹیسٹیمنیز، گواہیاں ملتی ہیں. ہمیں بہت سی غیر اقوام میں سے گواہیاں ملتی ہیں کہ کیسے ان کی زندگیوں کو یسوع نے تبدیل کیا. سادھو سندر سنگھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سادھو سندر سنگھ اپنی ماں کی وفات سے بہت صدمے میں تھا اور ایک ڈیپ ڈپریشن کے اندر جا چکا تھا. اس نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے. حالانکہ اس کا تعلق سکھ مذہب سے تھا، لیکن اس کی زندگی میں وہ تسلی، اطمینان نہیں تھا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا. اور وہ اس بے بسی کے عالم میں اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گا، کیونکہ اس زندگی کا کچھ فائدہ نہیں.
سوچوں میں اس نے کہا کہ صبح ہوتے ہی وہ یہ اقدام اٹھائے گا اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. کوئی خدا ہے تو وہ اپنے آپ کو میرے اوپر ریویل کرے. اس نے جیسے ہی یہ دعا کی تو یسوع مسیح نور کی صورت میں اس کمرے کے اندر آ گیا. وہ دیکھتے ہی گھبرا گیا کہ یہ کیسا نور ہے. اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر تاریکی تھی. وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور دیکھا اور اس نے کہا کہ میں خداوند ہوں, میرے پیچھے چل. اور یہی وہ پل تھا کہ اس نے خودکشی کا وہ قدم جو وہ اٹھانے چلا جا رہا تھا اس سے پھرا اور پھر اپنی ساری زندگی اس نے یسوع کے لیے وقف کر دی. میرے عزیزو, امریکہ کے اندر ایک بہت ہی فیمس بینڈ کا ایک گٹارسٹ تھا جو کہ بہت مشہور تھا. ہر طرح کی دولت, ہر طرح کی عیش و عشرت میں نشوں میں پڑا ہوا تھا. اتنی شہرت دولت حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کا دل خالی تھا. تاریکی اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی. وہ اپنے کانسرٹس کو کرنے جاتا لیکن دل ہی دل میں یہ تاریکی جو اس پر چھائی ہوئی تھی اس کو جینے نہیں دیتی تھی. اس نے کہا کہ اس زندگی کا کیا فائدہ, میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں اور سب کچھ خالی ہے. اور ایک دن اس کے پڑوسی نے اسے یسوع کے بارے میں بتایا. شروع میں تو وہ اس بات کو نہ جانا لیکن اس کا پڑوسی اس کو ہر وقت چرچ میں آنے کے لیے کہتا کہ تو آ چرچ میں اور یسوع تجھے بچائے گا اور تجھ سے کلام کرے گا. ایک دن وہ چرچ میں چلا گیا. وہاں موجود اس کے پاسٹر نے اس سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو کیا فیل کرتا ہے. اس نے کہا میں تاریکی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوں. اور پاسٹر نے کہا کہ یہ تیرا بدن جو غلاظت اور کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا ہے یہ فقط نوروں کے باپ کے ذریعے ہی دور ہو سکتا ہے اور یسوع ہی اس کا آنسر ہے. اگر تو یسوع کو اپنی زندگی آج دیتا ہے تو تیرے اندر یہ نور سما جائے گا. اس نے کہا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے. اس نے کہا میں آج ہی اپنی زندگی یسوع کو دیتا ہوں. اور یہی وہ پل تھا کہ نور سر سے لے کر پاؤں تک اس میں سما گیا. اس نے تمام چیزوں کو ترک کیا اور اب وہ یسوع کی خدمت کرتا ہے. نور کے فرزندوں کے اوپر مہر جن لوگوں نے, جن زندگیوں نے, جس بشر نے بھی بچنا ہے اور یسوع کے پاس آنا ہے, اس کی گواہی دینی ہے, ان پر پہلے سے پریویس ٹائم مہر ہو چکی ہوئی ہے. اور یعقوب پہلا باب 17 میں لکھا ہے ہر بخشش اور کامل انعام نوروں کے باپ سے صادر ہوتا ہے. یعنی کہ predestined children of light, پہلے سے مقرر اور جن پر مہر ہو چکی ہوئی ہے نور کے فرزند پہلے سے ہی وہ چلڈرن آف لائٹ ہیں. اور لائٹ کس چیز کو بیان کرتی ہے؟ لائٹ ایک ہوپ دیتی ہے, ایک امید کو جگاتی ہے, زندگی کو دیتی ہے.
اور ڈارکنیس اور تاریکی وہ ڈیتھ کو شو کرتی ہے. بے امیدی ہے. چراغ کو لے کر کبھی بھی کسی ایسی جگہ نہیں رکھتے جہاں سے روشنی نہ ہو، بلکہ اس جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ سارے گھر میں روشنی ہو. اور بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور یہ آنکھ اگر درست ہے تو سارا بدن روشن ہے، اور اگر یہ آنکھ درست نہیں تو تاریکی کے اندر یہ تمام بدن ہوگا. اور کئی لوگ اپنی تاریکی کو روشنی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی اس خود پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے اپنے آئیڈیاز اور اپنی امیجنیشنز کے اندر رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، نہ کہ بائبل کے ان احکامات کو جو کہ ہمیں ملتے ہیں کہ حقیقی نور کیا ہے. حقیقی نور یسوع ہے. ایسا نہیں کہ اگر ہم اجالے میں رہ رہے ہیں تو یہ حقیقی نور ہے. حقیقی نور باطن سے اس کا تعلق ہے، وہ اندر سے زندگی تبدیل کرتا ہے. باہر چاہے تاریکی ہو پھر بھی آپ تاریکی کے اندر چلتے ہوئے نور کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اس پر غالب آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر تاریکی ہے اور باہر روشنی ہے تو وہ تاریکی تاریکی ہی ہے. اور یہی گویا نیم گرم حالت ہے کہ ایک انسان خدا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے شیطان کو، جو کہ ممکن نہیں. یا تو تاریکی اس پر پوری غالب آ جائے گی یا روشنی پوری طرح اس کے باطن کو گھیر لے گی. پھر ہی وہ تاریکی کو نور کے ذریعے مٹا سکتا ہے، بدن کے کاموں کو روح کے کاموں سے زیر کر سکتا ہے. ادروائز یہ ممکن نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جب خدا سے درخواست کی کہ وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو کہ نور ہے جس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا، لیکن خدا نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تو نے اگر مجھے دیکھا تو تو مر جائے گا، تو مجھے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، موسیٰ تو اس جلال کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اب ہم اس جلال کو دیکھ سکتے ہیں. بہت سال پہلے میں ایک بزنس ٹرپ کے اوپر گیا ہوا تھا، اور میں جس شخص سے ملنے جا رہا تھا اس کا تعلق دوسرے قوم سے تھا. میں اس کو مل نہ پایا. پھر اس نے مجھے کچھ گھنٹوں بعد فون کیا کہ آپ فلاں فلاں جگہ آ جائیں. وہاں وہ شخص ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں بدرود گرفتہ موجود تھے. اب مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا اس وقت کہ میں نے تاریکی کو ان کے بدنوں، ان کے چہروں، ان کے جسموں پر کلوزلی دیکھا. لیکن میرے عزیزوں، میں دل میں دعا کر رہا تھا. میرے دل میں خدا کا وہ نور تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب پہاڑ کے اوپر گیا اور جیسے ہی اس کی صورت بدلی تو اس کی پوشاک نورانی ہو گئی، اور سب وہاں اس کے شاگرد جو موجود تھے دیکھ کر ڈر گئے. اور پترس نے جب ایلی اور موسیٰ کو اس سے بات کرتے دیکھا تو کہا کہ اے مسیح، اگر تو کہے تو 3 ڈیرے بناؤ، ایک تیرے لیے، ایک ایلیا کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے. جب وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا ایک نورانی بادل کا سایہ اس کے اوپر آن ٹھہرا. یہ یسوع مسیح جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے.
نور ہی نور ہے. تاریکی اس کے پاس نہیں آ سکتی. وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب. گویا یہ نور اس نے ہمیں بخشا ہے. جو اس نور کو اپنے اندر لے لیتا ہے تو پھر گویا وہ نور اس سے بھی اسی طرح ریفلیکٹ ہونے لگ جاتا ہے. اس کے کاموں کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے. ہم جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم بہت سی باتوں جو کہ ہمارے رونما ہو رہی ہوتی ہیں, دوسری اقوام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ دولت میں ہم سے آگے ہیں, بہت سی دوسری آسائشوں میں ہم سے آگے ہیں, تو ہم کئی بار اس چیز کو دیکھ کر اس چیز میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ دنیا کے فرزند ہیں اور دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں سے آگے ہوں گے. آگے وہ انہی چیزوں میں ہوں گے جو دنیاوی ہیں. وہ نور کے فرزند نہیں ہے, گویا وہ دنیا کے فرزند ہے, اس لیے وہ نور کے فرزندوں کا مقابلہ نور کی فرزندوں سے نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں نور کو فالو کرنا ہے, نہ کہ دنیا کو, اور ان باتوں سے کبھی بھی پریشان اور بے دل نہیں ہونا. ان دنیا کے فرزندوں کو بائبل تاریکی کی ہے یا نافرمانی کے فرزند بھی کہتی ہے. ان تاریکی کے فرزندوں کے کام بے پھل کام ہیں جن کا کوئی پھل نہیں نکلتا. وہ کام تو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بھوسے کی مانند. اور نور کے فرزند ان کا پھل نیکی, راست بازی, نجات اور سچائی ہے. لہذا بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریکی کے کاموں پر ملامت کرو اور ہمیں ان نور کے فرزندوں کی طرح چلنا ہے اور تجربہ سے معلوم کرنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کو کیا پسند ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ نور کے فرزند اور تاریکی یا نافرمانی یا دنیا کے فرزند, ان میں کیا ڈفرنس ہے. ان کے کاموں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور نور کے فرزندوں کا پھل راستی سچائی ہے. یوحنا 8 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے, میں دنیا کا نور ہوں, جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یسوع کی پیروی جو کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چل سکتا, وہ نور میں آ جائے گا اور اس پر نور چمکے گا اور اس کی زندگی نور سے بھرپور ہو جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نور کے فرزندوں کو دن کے فرزند بھی کہا گیا ہے. یہ وہ تاریکی کے فرزند نہیں جو رات میں متولے ہوتے ہیں اور رات میں سو جاتے ہیں, گویا غافل ہوتے ہیں. یہ وہ فرزند ہیں جو کہ ہوشیار ہیں, خبردار ہیں اور جو ایمان اور محبت کا پکر اور نجات کا خوف لے کر چلتے ہیں. اور یسوع جس کے وسیلہ ہمیں جو نجات حاصل ہوئی ہے, اس نور سے جو ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے, اس سے ہی یہ بدن روشن ہو سکتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو ان باتوں سے تسلی دینی ہے کہ کس طرح نور کے فرزند اور دن کے فرزند اور تاریکی کے فرزند اور نافرمان فرزند پیچھے رہ جاتے ہیں, اور نور کے فرزند جن کا ایک دوسرے کی ترقی کے لیے ان کو ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اس نور کو لیے رکھنا ہے, اپنے دل میں سمائے رکھنا ہے. کیونکہ جب یسوع نے اس نور کو اس دنیا میں پھیلا کر تاریکی کو مٹا دیا اور اپنی جان اس نے پیش کر اس نور کو صادر کر دیا, تو اب جو تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی. ہم جو تاریکی میں تھے, ہماری جو کوئی مقام نہیں تھا, کوئی حیثیت نہیں تھی, ہمیں اس نے ایک برگزیدہ نسل اور شاہی بہنوں کا فرقہ بنا دیا ہے.
ملکیت ہے، اس کی خاص ملکیت ہے، کیونکہ ہم پر مہر ہو چکی بھی ہے. ہم چلڈرن آف لائٹ ہیں، ہمیں روشنی میں ہی چلنا ہے. تاریکی اب ہم سے جا چکی، چھٹ گئی ہے. اور پہلے ہم کوئی امت نہ تھے، ہم پورے کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور گلے سے لگایا ہے، اور اب ہم اس کی خاص امت ہیں. پہلے ہم پر رحمت نہ ہوئی تھی، پہلے ہم تاریکی میں تھے. جیسے ہی ہم پر نور چمکا تو ہم پر رحمت ہو گئی، اس کی خاص رحمت ہم پر برس پڑی ہے. اب میرے عزیزوں، ہمیں اس نور کو اوڑے ہوئے، اندر رکھے ہوئے، کیونکہ جو شہر پہاڑ پر بس چھپ نہیں سکتا، تو ہمیں ان خوبیوں کو دکھانا ہے. کیونکہ جب نور اندر ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گا، اور ان خوبیوں کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں اور تاریکی کو مٹا کر ہم نور میں چل سکتے ہیں. اس نے ہمیں تاریکی میں سے نکال کر عجیب روشنی میں داخل کر لیا ہے. جیسا کہ ایک دن پہلے ہم 2023 کے اندر کل آخری دن منا رہے تھے. بے شک 2023 بہت سے لوگوں کے لیے اچھا رہا ہوا، کئی لوگوں کے لیے یہ سال برا رہا ہو مختلف حوالوں سے. لیکن 2024 جس میں ہم قدم رکھ چکے ہیں، اگر کسی کا 2023 میں یہ وہ سال تاریکی میں گزرا ہو، تاریک زندگی اس کی رہی ہو، خدا سے دوری رہی ہو، نوروں کے بعد سے اس کا تعلق ختم ہوا ہو، تو 2024 میں وہ اپنے اس تعلق کو بحال کر سکتا ہے. کیونکہ نور کا سلسلہ جاری ہے، وہ رکا نہیں. وہ 2024 میں اپنے اس چیز کو ریسیو، اپنی بلیسنگ کو کر سکتا ہے، اور اس کا 2024 کا سال نور کا سال ثابت ہو سکتا ہے. اگر ہم ایک غار کے اندر یا کسی سرنگ میں ہوں تو ہم کس طرح اس غار یا اس سرنگ سے باہر جا سکتے ہیں؟ ہم اس روشنی کو، اس مردم سی لائٹ کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اس جگہ سے باہر نکالے گی، اس تاریکی، اس سرنگ سے باہر نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے. وہ چھوٹی سی مردم سی لائٹ، وہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ثابت ہو سکتی ہے. گویا ہمیں ان تاریک غاروں اور ان مقاموں سے نکلنا ہے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنی خواہشات میں. اگر 2023 کے سال میں ہم یسوع سے دور رہے، نور سے دور رہے، تاریکی میں رہے، تو یہ سال نور کا سال ہونا چاہیے. ہم اس غار، اس تاریکی سے نکل کر اس یسوع مسیح ہے اس کو دیکھتے ہوئے، وہ تنگ راستے سے ہوتے ہوئے ہم اس روشنی کی طرف راغب ہو جائیں، اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے ہم اس روشنی کو پالیں، اس کو گلے لگا لیں. کیونکہ نور ہمارا یسوع ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور جب ہم اس کو پالیں گے تو پھر ہم کے باپ کے پاس جب ہم آسمان پر جائیں گے، اس نوروں کے شہر میں اس کا دیدار کریں گے. یسوع ہی ریزن ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور اس لائٹ کو فالو کرتے ہوئے ہم نور کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اس نے تاریکی کو مٹایا. نور افضل ہے، تاریکی کے اوپر اس کو فضیلت حاصل ہے، اور ہمارا نور یسوع مسیح ہے. آمین.